بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 16 اگست 2020 بروز اتوار سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نئے تعلیمی سال کے پہلے 7 ہفتے آن لائن تدریس۔ سعودی عرب میں نئے تعلیمی سال کا آغاز آن لائن کیا جائے گا۔ اس بات کا فیصلہ متعلقہ اداروں سے مشاورت کے بعد کیا گیا۔ سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد بن محمد آل شیخ نے بتایا کہ نئے تعلیمی سال کے لیے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مختلف وزارتوں سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام تعلیمی اداروں میں نئے سال کا آغاز آن لائن کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم کی جانب سے جاری ویڈیو پیغام میں مزید کہا گیا کہ نئے تعلیمی سال کے پہلے 7 ہفتے آن لائن ہوں گے۔ بعد ازاں حالات کا جائزہ لے کر متعلقہ وزارتوں کے مشورے سے اسکول کھولنے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جامعات اور ٹیکنیکل اسکولوں کے طلباء جنہیں اپنے کورسز کے لیے عملی نصاب کی ضرورت ہوگی استثناء دیا جائے گا۔ وزارت کے مطابق نیا تعلیمی سال 30 اگست سے شروع ہو رہا ہے۔ سعودی وزیر تعلیم کرونا وائرس کے بعد سے خود آن لائن تدریس کے انتظام کی نگرانی کر رہے ہیں۔ سعودی سفیر کی بزدار پرویز الہی اور رحیل شریف سے ملاقات۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف المالکی نے پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر رحیل شریف سے ملاقات کی۔ پاکستان میں سعودی سفارت خانے کے مطابق سنیچر کی شام خوشگوار ماحول میں ہونے والی اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ واضح رہے کہ سعودی سفیر نواف المالکی نے دورہ لاہور کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے بھی ملاقات کی۔ اس سے قبل رواں ہفتے سعودی سفیر نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ فضل الرحمان سے بھی ملاقاتیں کی۔ کورونا میں مبتلا باپ بیٹی کی شادی بالکونی سے دیکھتا رہا۔ سعودی عرب کے علاقے باہا میں بیٹی کی شادی سے ایک دن پہلے والد کورونا میں مبتلا ہو گیا۔ اپنی بیٹی کی شادی بالکونی سے دیکھتے رہے۔ بیٹی کی شادی کی تاریخ متعین تھی۔ دلہا اور اس کے رشتہ دار دور دراز کا سفر طے کر کے تبوک سے باہا کی کمشنری کلوت پہنچے تھے۔ المدینہ اخبار کے مطابق دلہن کے والد عبد المجید الغبیشی زہرانی نے بتایا کہ اپنی بیٹی کے نکاح کی تاریخ طے تھی۔ شادی سے ایک روز قبل کرونا وائرس کی علامتیں محسوس ہوئی تو میں نے ٹیسٹ کرایا جو مثبت آیا۔ زہرانی نے بتایا کہ میرے دل نے یہ بات نہیں مانی کہ شادی کی تاریخ آگے بڑھائی جائے۔ دلہا اور ان کے رشتہ دار کافی دور تبوک سے سفر طے کر کے یہاں پہنچے تھے۔ میں نے طے کیا کہ شادی پروگرام کے مطابق ہوگی۔ نکاح خواں کو ٹیلی فون پر بلا کر بتا دیا گیا کہ بچی کا والد ہوں اور اچانک کورونا میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ الزہرانی نے کہا چونکہ ہاؤس آئسولیشن کی پابندی کر رہا تھا، بیٹی کے نکاح کی باقاعدہ طور پر منظوری دینی تھی، میں نے طے کیا کہ تقریب اسی جگہ منعقد ہو جیسے میں نے بالکونی سے دیکھ سکوں اور اپنی آواز نکاح خواں تک پہنچا سکوں۔ میں بالکونی میں آیا اور وہیں سے اونچی آواز سے نکاح کی منظوری دی اور بیٹی کی خوشیوں کا نظارہ بھی وہیں سے کیا۔ الزہرانی کا کہنا تھا کہ اللہ کے کرم سے شادی کے تمام کام بحسن و خوبی انجام پا گئے۔ میری آرزو ہے کہ لوگ کورونا وبا کے بعد بھی شادی میں سادگی کو اپنائے رکھیں۔ دوران ڈرائیونگ فون کے استعمال پر چالان۔ سعودی عرب کے الجوف ریجن میں ٹریفک پولیس اتوار سے سیٹ بیلٹ اور دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال پر خودکار طریقے سے چالان کرنے کا آغاز کرے گی۔ ویب نیوز آجل نے ٹریفک پولیس کے ٹویٹر پر جاری بیان کے حوالے سے کہا کہ الجوف کے علاقے کی متعدد شاہراہوں پر خودکار چالان سسٹم کی تنصیب کا کام مکمل کر لیا گیا، جبکہ سسٹم کو ادارے کے مرکزی نیٹ ورک سے جوڑنے کے بعد تجرباتی مراحل بھی مکمل کر لیے گئے۔ خودکار چالان کا آغاز اتوار سے کیا جا رہا ہے۔ ٹریفک پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ خودکار طریقے سے کیے جانے والے چالان میں سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی پر 150 ریال جرمانہ مقرر ہے۔ 30 دن کے اندر دوبارہ خلاف ورزی ریکارڈ ہونے کی صورت میں چالان کی رقم دوگنا کر کے 300 ریال کر دی جائے گی۔ ڈرائیونگ کے دوران موبائل کا استعمال بھی انتہائی سنگین خلاف ورزی شمار کیا جاتا ہے، جس پر 500 سے 900 ریال کا چالان کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے لوگوں کو متنبہ کیا گیا
کہ دوران ڈرائیونگ موبائل فون استعمال کرنے کے خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں، اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے۔ سعودی عرب اور بحرین کے درمیان ٹرین چلانے کا منصوبہ۔ سعودی عرب اور بحرین کے مابین ریلوے سروس شروع کرنے کے حوالے سے عوامی سروے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ سروے کا اہتمام دونوں ممالک کی سرحد پر واقع شاہ فہد پل کے ادارے کی جانب سے کیا گیا۔ ادارے کی جانب سے کہا گیا کہ ریلوے سروس شروع کرنے کے حوالے سے عوامی سروے کے بعد دونوں ممالک اس کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں گے۔ ویب نیوز اخبار 24 نے شاہ فہد پل کی انتظامیہ کے حوالے سے کہا کہ سعودی عرب اور بحرین کے مابین لوگوں کی آمد و رفت کو مزید بہتر بنانے اور انہیں سفر کی سہولت فراہم کرنے کے لیے جو سروے کیا جائے گا، اس میں شریک لوگوں کی ذاتی معلومات پبلک میں نہیں لایا جائے گا۔ سروے کا مقصد دونوں طرف کے عوام کی رائے معلوم کرنا تاکہ فیصلہ کرنے میں سہولت ہو۔ شاہ فہد پل کی لمبائی 25 کلومیٹر ہے۔ یہ پل الخبر دمام شہر کے علاقے العزیزیہ سے شروع ہوتا ہے، جبکہ بحرین میں منامہ کے مغربی علاقے میں ختم ہوتا ہے۔ موسیقی کی مخلوط محفل پر ریستوران سیل۔ سعودی عرب کے قطیف ریجن میں بلدیہ نے موسیقی کی مخلوط محفل منعقد کرنے پر کیفے کو سیل کر کے مالکان کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے۔ موسیقی کی محفل میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کسی قسم کی احتیاطی تدابیر پر بھی عمل نہیں کیا جا رہا تھا، جبکہ مہلک بیماری سے بچاؤ کے لیے وہاں آنے والوں نے ماسک کی پابندی بھی نہیں کی تھی۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق قطیف ریجن میں ایک شخص نے بلدیہ کے شعبہ شکایات میں اطلاع دی کہ علاقے کے ایک کیفے میں موسیقی مخلوط محفل منعقد کی جا رہی ہے، جس میں بڑی تعداد میں مرد اور عورتیں شریک ہیں۔ اطلاع دینے والے نے مزید کہا کہ محفل میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر پر عمل بھی نہیں کیا جا رہا، بلکہ کیفے میں گنجائش سے زیادہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے ماسک بھی نہیں پہنا ہوا۔ مینگو فیسٹیول میں پاکستانی آم کے ذائقے کی پذیرائی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے کہا کہ پاکستان مملکت کو آم برآمد کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ پاکستان کی حکومت کے مینگو ڈپلومیسی کے اقدام کے تحت سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں قائم پاکستانی سفارت خانے کے ٹریڈ مشن نے یوم آزادی کی مناسبت سے مینگو فیسٹیول کا انعقاد کیا، جس میں مختلف ورائٹی کے آم رکھے گئے۔ ریاض کے تمیمی سپر مارکیٹ میں منعقد کیے گئے مینگو فیسٹیول میں سعودی شہریوں کے علاوہ سندھڑی، چونسا، انور رٹول، لنگڑا آم کی اقسام رکھی گئی۔ فیسٹیول میں آنے والے عام لوگوں کو بھی پاکستانی آم مفت چکھنے کی پیشکش کی گئی۔ فیسٹیول کا افتتاح ریاض میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے کیا۔ اس موقع پر کئی معروف عرب شخصیات اور پاکستانی برآمد کنندگان اور تاجر بھی موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔